السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور عامر ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے نئے جذبے اور عزم کے ساتھ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے پر عمل کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ چین نے سی پیک کو ایک خطہ ایک شاہراہ اقدام کے سب سے کامیاب منصوبوں میں سے ایک قرار دیا ہے۔ امریکہ نے پاکستان میں اقتصادی پائیداری لانے کے لیے حکومت کی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹاف معاہدے سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوگا۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت کی اقتصادی بحالی کے منصوبے سے زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور صنعتوں سمیت مختلف شعبوں کی ترقی کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف حکمت عملی وضع کرنے کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کل اسلام آباد میں ہوگا۔ چین نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی سخت مذمت کی ہے۔ بلوچستان کے 35 اضلاع میں مقامی حکومت کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کے لیے انتخابات کل ہو رہے ہیں۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کا 24واں یوم شہادت آج منایا گیا۔ لاہور میں آج ریکارڈ 291 ملی میٹر بارش ہوئی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں امرناتھ یاترا کی سیکیورٹی کی آڑ میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے کشمیر پر ظلم و جبر کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہرارے میں ورلڈ کپ کوالیفائرز کے سپر 6 مرحلے میں ویسٹ انڈیز نے عمان کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے سمینہ وقار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے 10 سال مکمل ہونے پر پاکستان اور چین کو دلی مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے اپنے تہنیتی پیغام میں دونوں ملکوں کی قیادت اور عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور چین آہنی بھائی ہیں اور اقتصادی راہداری ہر آزمائش میں پورا اترنے والی اور سدا بہار تصویراتی شراکت داری میں ایک نیا باب ہیں۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں اس ضمن میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عزم ظاہر کیا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کو زراعت، خصوصی اقتصادی زونز، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور قدرتی وسائل کی تلاش جیسے شعبوں پر توجہ دیتے ہوئے نئے عزم اور جذبے کے ساتھ آگے بڑھایا جائے گا۔ انہوں نے اقتصادی راہداری کے لیے چینی قیادت اور کمپنیوں کی غیر متزلزل حمایت کو سراہا۔ We completed power plants run by coal, hydropower projects, Orange Line, road infrastructure, and this was a story of untiring effort and commitment between the Chinese leadership and Pakistani leadership. وزیر اعظم نے حالیہ مہینوں میں پاکستان کے لیے چین کی مالی معاونت کی بھی تعریف کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ عملے کی سطح کا معاہدہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ آئندہ بدھ کو آئی ایم ایف بورڈ کے اجلاس میں اس معاہدے کی منظوری دی جائے گی۔ چین کی ناظم الامور نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری ایک خطہ ایک شاہراہ پروگرام کا سب سے کامیاب منصوبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقتصادی راہداری کے تحت حاصل کی گئی کامیابیاں دونوں ملکوں کی قیادت کی مشترکہ کوششوں کے بغیر ممکن نہ ہوتیں۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری چینی صدر شی جن پنگ اور ہمارے قائد محمد نواز شریف کے اس نصب العین کا مظہر ہے، جس کے تحت ہم نے پاک چین تعلقات کو جغرافیائی سیاست سے ہٹ کر اسے معاشی نوعیت میں بدلا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری خطے کی تقدیر بدل دے گی اور ہمیں ملک کی ترقی کے لیے مشترکہ کوششیں کرنی چاہیے۔
آج شام پشاور میں سی پیک کے بارے میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے تاجر برادری پر زور دیا کہ وہ چین پاکستان اقتصادی راہداری سے فوائد حاصل کرنے کے لیے منصوبہ بندی کریں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی سرحدوں کو بعض پالیسیوں، توانائی کے بحران اور جدید ٹیکنالوجی کے عدم استعمال کی وجہ سے مسائل کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ملک کی معاشی ترقی کے لیے ایک پالیسی اختیار کرنی چاہیے۔ امریکہ نے ملک میں معاشی پائیداری کے لیے موجودہ حکومت کی پالیسیوں اور منصوبوں پر اعتماد ظاہر کیا ہے۔ اس اعتماد کا اظہار پاکستان میں امریکہ کے سفیر ڈونلڈ بلوم نے آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے ملاقات میں کیا۔ سفیر نے دونوں ملکوں کے درمیان معیشت، سرمایہ کاری اور تجارتی روابط کو مزید فروغ دینے کے لیے اپنے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور اور موجودہ باہمی تعلقات کو مزید فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر وزیر خزانہ نے سفیر کو IMF کے ساتھ عملے کی سطح کے معاہدے اور حکومت کی اقتصادی پالیسیوں اور ترجیحات کے بارے میں آگاہ کیا۔ انہوں نے امریکہ کی مدد اور تعاون کا شکریہ ادا کرتے ہوئے باہمی اقتصادی اور تجارتی روابط مزید مضبوط کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے IMF کے ساتھ اسٹاف کی سطح کے معاہدے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ وہ آج ٹویٹر پر IMF معاہدے سے آگے پاکستان کے لیے چیلنجز اور مواقع کے موضوع پر اظہار خیال کر رہے تھے۔ تاہم وفاقی وزیر نے اس بات پر زور دیا کہ معاہدے کو پائیدار حل کی بجائے ایک عارضی ریلیف کے طور پر دیکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اتحادی حکومت کی انتھک کوششوں کے نتیجے میں پاکستان کو IMF سے $3 ارب کا قلیل مدتی مالیاتی پیکج حاصل ہوا۔ احسن اقبال نے اسے انتہائی ضروری مہلت قرار دیا جس سے سرمایہ کار کا اعتماد بحال ہوا۔ اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے معیشت کے استحکام اور مہنگائی کے سلسلے میں نمٹنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ اقتصادی محاذ پر کارکردگی دکھائی ہے۔ آج ملک کو دوبارہ سے وزیر اعظم شہباز شریف نے IMF کے اس پروگرام کو جو سسپینڈڈ پروگرام تھا، وائلیٹڈ پروگرام تھا، ملک کی کریڈیبلٹی زیرو پہ تھی، اس کو ملک کے وزیر اعظم نے، وزیر خزانہ نے، فائنانس ٹیم نے، فورن منسٹر نے، چیف آف آرمی اسٹاف کی مدد سے اس کو دوبارہ پٹری پر لے کر آئے ہیں۔ اس کے ثمرات پاکستان کی عوام ہر روز دیکھ رہی ہے۔ PTI رہنما حامد خان کے ٹی وی پر حالیہ بیان کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو سازش کے ذریعے اقتدار سے الگ کیا گیا۔ ایک سوال کے جواب میں مریم اورنگزیب نے کہا کہ حکومت سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتی۔ انہوں نے کہا کہ PTI کے چیئرمین کو اپنے خلاف الزامات کا جواب دینا پڑے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ معاشی احیاء کا ایک منصوبہ تشکیل دیا گیا ہے جس کے تحت زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور صنعتوں سمیت مختلف شعبوں کو ترقی دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے سے مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاری آنے کے ساتھ ساتھ ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے اور مہنگائی پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کل سے پہر 3 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں پھر شروع ہوگا۔ اس سے پہلے اجلاس پیر کو شام 5 بجے تک ملتوی کر دیا گیا تھا۔ اجلاس میں سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے حالیہ واقعے پر بحث کی جائے گی۔ مشترکہ اجلاس میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی مذمت کے حوالے سے ایک قرارداد کی بھی منظوری متوقع ہے۔ بشپ آف لاہور ندیم کامران نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی شدید مذمت کی ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مقدس کتاب کی بے حرمتی کرنے والے دہشت گرد ہیں۔ بشپ آف لاہور نے سویڈن کی حکومت پر زور دیا کہ وہ مقدس کتاب کی بے حرمتی کرنے والے عناصر کے خلاف کارروائی کرے۔ چین نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کی شدید مذمت کی ہے۔ بیجنگ میں نیوز بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤ ننگ نے کہا کہ چین کسی بھی شکل میں اسلام فوبیا کا مخالف ہے۔ ان کا ملک دنیا کے لیے اسلامی تہذیب کے اہم کردار کو تسلیم کرتا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے ریٹائرڈ جسٹس روح الامین خان کو 3 سال کے لیے فیڈرل سروس ٹریبونل کا چیئرمین مقرر کیا ہے۔
اس سے پہلے وہ پشاور ہائی کورٹ کے جج کے طور پر خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ بلوچستان کے 35 اضلاع میں مقامی حکومتوں کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کے لیے انتخابات کل ہوں گے۔ صوبائی الیکشن کمیشن کے مطابق ضلعی کونسلرز کے منتخب اراکین کل حلف اٹھائیں گے۔ پولنگ صبح 8 بجے شروع ہوگی اور بغیر کسی وقفے کے 4 بجے تک جاری رہے گی۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کا آج یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ قوم ان ہیروز کی مقروض رہے گی جنہوں نے ملک کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ انہوں نے کہا کہ کرنل شیر خان شہید پاکستان کا ایک بہادر فرزند تھا جس کی بہادری کو دشمن نے بھی سراہا۔ ادھر پاکستان کی مسلح افواج چیئرمین، جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان نے بھی کیپٹن کرنل شیر خان شہید کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے متی اللہ سے۔ رنگ لائے گا کارگل محاذ کے ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی برسی کے حوالے سے آج ثوابی میں ان کے مزار پر ایک دعائیہ تقریب کا انعقاد ہوا۔ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات نے کرنل شیر خان شہید کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ IGFC نارتھ اور پاکستان آرمی کے دیگر اعلیٰ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے جنہوں نے اس قومی ہیرو کے درجات کی بلندی کی دعا کی۔ اس موقع پر پاک فوج کے جوانوں نے قرآن خوانی کا بھی اہتمام کیا۔ کیپٹن کرنل شیر خان خیبر پختونخوا کے ضلع ثوابی میں 1970 میں پیدا ہوئے۔ وہ ملک کا اعلیٰ ترین ملٹری ایوارڈ نشان حیدر حاصل کرنے والے 10ویں پاکستانی ہیں۔ کارگل محاذ کے دوران 1999 کو لائن آف کنٹرول پر 17,000 فٹ کی بلندی پر انہوں نے بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارتی افواج کو بھاری نقصان سے دوچار کیا۔ داخلہ امور کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ نے کیپٹن کرنل شیر خان کے 24ویں یوم شہادت پر آج ثوابی میں ان کی قبر پر حاضری دی۔ اس موقع پر انہوں نے 1999 میں کارگل کی جنگ کے دوران ان کی بے مثال جرت اور میدان جنگ میں ان کی شاندار کارکردگی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ عطا اللہ تارڑ نے شیر کارگل کی روح کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات بھی کی۔ دفاعی پیداوار کے وزیر محمد اسرار ترین نے کہا ہے کہ پاکستان پرامن بقائے باہمی کی پالیسی پر مکمل یقین رکھتا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج راولپنڈی میں آذربائیجان کے ایک دفاعی وفد سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وفاقی وزیر نے اسلامی تعاون تنظیم اور اقوام متحدہ سمیت تمام بین الاقوامی فورمز پر پاکستان کے لیے آذربائیجان کی حکومت کے برادرانہ جذبات کو سراہا۔ انہوں نے تمام شعبوں میں آذربائیجان کے ساتھ اپنی شراکت داری کو وسعت اور مضبوط بنانے کی شدید خواہش ظاہر کی۔ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا ہے کہ لاہور میں بارش کے نتیجے میں واقعات میں اب تک 6 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاع ہے۔ آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لاہور میں آج 291 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی جس سے 30 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے احمد کمال سے۔ انہوں نے کہا کہ کابینہ کے ارکان اور تمام متعلقہ محکمے نکاسی آب کے کاموں میں مؤثر حصہ لینے کے لیے میدان میں موجود ہیں۔ ابھی لاہور کے وزٹ پہ تھے، ساری ٹیم، سارے منسٹرز اور تمام کنسرن ڈپارٹمنٹس کے لوگ، لاہور کی ایڈمنسٹریشن ساری، سیکٹری ہاؤسنگ، سارے لوگ صبح سے ہی، رات گئے سے بلکہ سڑکوں پہ ہیں اور ایک ایک جگہ کو انشور کر رہے ہیں کہ یہاں پہ پانی جتنا جلدی نکال سکتے ہیں وہ نکالیں۔ محسن نقوی نے کہا کہ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آج رات بارش کا ایک اور سلسلہ شروع ہوگا۔
وزیراعظم شہباز شریف نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو ہدایت کی ہے کہ وہ صوبے میں شدید بارشوں سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوری طور پر امدادی ٹیموں کو فعال کریں۔ وزیر اعظم کے دفتر سے جاری کردہ بیان کے مطابق وزیر اعظم نے ضلع انتظامیہ، ریسکیو 1122 ناگہانی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے اور دوسرے متعلقہ محکموں کے درمیان رابطہ یقینی بنانے پر زور دیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ اور شہری علاقوں میں سیلابی صورتحال سے بچنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں اور دیہی علاقوں کے لوگوں اور مال مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں بجلی کی کیبل ٹوٹنے کا نوٹس لیتے ہوئے واقعے کی فوری انکوائری کا حکم دیا ہے اور ذمہ داران کا تعین کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف نے ایک بیان میں وزیر اعظم معائنہ کمیشن کے چیئرمین ریٹائرڈ بریگیڈیئر مظفر علی رانجھا کو واقعے کی تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بھی خیبر پختونخوا میں بارش سے متعلقہ واقعات میں 3 افراد کے جاں بحق ہونے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ سوگوار خاندانوں سے تعزیت کرتے ہوئے انہوں نے مرحومین کے سال ثواب کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم نے صوبائی حکومت کو متاثرین کو مدد کی فراہمی اور زخمیوں کو علاج معالجہ یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی۔ پشتونخوا عوامی ملی پارٹی کے ایک وفد نے پنجاب شاخ کے صدر ایاز خان اچکزئی کی سربراہی میں گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے آج لاہور میں ملاقات کی۔ ملاقات میں ملک کی حالیہ سیاسی صورتحال اور پختون برادری کو درپیش مسائل کے بارے میں غور کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ حکومت لوگوں کی جان و مال کے تحفظ اور نقل و حرکت کی آزادی کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے۔ آج کراچی میں 170ویں پاسنگ آؤٹ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پولیس کو کچے کے علاقے سے ڈاکوؤں کے خاتمے، شہر میں جرائم کی شرح کو صفر پر لانے اور منشیات مافیا کے مقابلے کا ہدف دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی نے سرکاری جامعات میں وائس چانسلر کی شفاف انداز اور میرٹ پر تقرریاں یقینی بنانے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات پشاور میں جامعات کے وائس چانسلرز کے تقرر سے متعلق امور پر غور کے لیے اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ اجلاس میں مستقل وائس چانسلر کے تقرر میں تاخیر کی وجہ سے جامعات کی تعلیمی، انتظامی اور مالی مسائل پر غور کیا گیا۔ گلگت بلتستان کے چیف الیکشن کمشنر راجہ شہباز خان نے خالد خورشید کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ تفصیل ہمارے گلگت کے نمائندے شیر محمد کی اس رپورٹ میں۔ گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ نے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید، ان کی کابینہ کے 12 وزراء، 2 مشیروں، 5 معاونین خصوصی، 21 کوارڈینیٹر اور 6 پارلیمانی سیکریٹریوں کو ڈی نوٹیفائی کر کے نوٹیفیکیشن آج جاری کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خالد خورشید کے خلاف جعلی ڈگری کیس کے چیف کورٹ بینچ کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اقدام کیا گیا ہے۔ ادھر نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے گلگت بلتستان اسمبلی کا اجلاس آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ممبر گلگت بلتستان اسمبلی گلبر خان نے سپریم اپیلیٹ کورٹ میں درخواست دی، جس میں موقف اختیار کیا کہ وہ وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے امیدوار ہیں، لہٰذا انہیں الیکشن کی تیاری اور اسے صاف و شفاف بنانے کے لیے 1 ہفتے کا وقت دیا جائے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں ہندوؤں کی سالانہ امرناتھ یاترا کی سیکیورٹی کے نام پر قابض بھارتی فوجیوں کی طرف سے محاصروں اور تلاشی کی کارروائی کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جس کی وجہ سے پہلے سے بھارتی ریاستی دہشت گردی کا شکار کشمیریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کے اہلکاروں نے بھارتی فوج، سینٹرل ریزرو پولیس فورس اور پولیس اہلکاروں کے ہمراہ جموں خطے کے کشتواڑ اور رام بن اضلاع سے لے کر وادی کشمیر میں سری نگر، گاندربل، اسلام آباد، پلوامہ، شوپیاں، کولگام، مرواڑی پورہ اضلاع میں کئی گھروں پر چھاپے مارے اور کئی افراد کو گرفتار بھی کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے نائب چیئرمین غلام احمد گلزار نے معروف نوجوان رہنما برہان مظفر وانی کی 7ویں برسی کے سلسلے میں سری نگر میں جاری ایک خصوصی پیغام میں کہا کہ شہید رہنما مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی جبر کے خلاف مزاحمت کی علامت تھے۔
پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے ایک ویب پورٹل پر شائع ہونے والے ایک اور مضمون میں کہا کہ مودی حکومت کی طرف سے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ علاقے کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد کشمیری عوام کے لیے انصاف بے معنی ہو کر رہ گیا ہے اور ان کے حقوق کو بے دریغ پامال کیا گیا۔ ادھر خالصتان تحریک کی بڑھتی ہوئی مقبولیت نے نریندر مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کو اس قدر بوکھلاہٹ کا شکار کر دیا ہے کہ اس نے امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور آسٹریلیا سے درخواست کی ہے کہ وہ سکھ کارکنوں کو اپنی سرزمین پر جگہ نہ دیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے جنین میں فلسطینی پناہ گزینوں کے کیمپ پر اسرائیلی قابض افواج کے فضائی حملوں اور چھاپوں کی شدید مذمت کی ہے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے عمرے کے لیے الیکٹرانک ویزے جاری کرنا شروع کر دیے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ آج ہرارے میں کرکٹ عالمی کپ کوالیفائرز کے سپر 6 مرحلے میں ویسٹ انڈیز نے عمان کے خلاف میچ 7 وکٹوں سے جیت لیا۔ عمان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 221 رنز بنائے۔ ویسٹ انڈیز نے مطلوبہ ہدف 39.4 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ عمان اور ویسٹ انڈیز کی ٹیمیں ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ کے عالمی کپ کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکی ہیں۔ ہرارے میں کل کے میچوں میں متحدہ عرب امارات کا مقابلہ امریکہ سے ہوگا، جبکہ بلاوایو میں ہالینڈ کا مقابلہ اسکاٹ لینڈ سے ہوگا۔ آج رات اوول میں ویمنز ایشین کے دوسرے T20 میچ میں انگلینڈ کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق 10 بجے شروع ہوگا۔ نوجوانوں کی امور کے بارے میں معاون خصوصی شیزا فاطمہ خواجہ نے آج اسلام آباد میں پرائم منسٹر فیڈرل ہاکی لیگ کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے تحت پورے پاکستان میں ٹیلنٹ ہنٹ سپورٹس لیگ کا انعقاد کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لگ بھگ 11,000 مرد و خواتین ہاکی کھلاڑیوں نے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام میں حصہ لی، جو اسلام آباد، گلگت اور آزاد کشمیر سمیت وفاق کے علاقوں پر مشتمل لیگ ہوگی۔ گورنر خیبر پختونخوا غلام علی نے کہا ہے کہ کھیلوں کی سرگرمیاں معاشرے میں صحت مند سرگرمیوں کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ آج پشاور میں ضم شدہ اضلاع کے بین المدارس اسپورٹس گالا کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت مدارس اور اسکولوں کے طلباء کو کھیلوں کے مساوی مواقع فراہم کر رہی ہے۔ حنیف محمد ہائی پرفارمنس سینٹر کراچی میں نیشنل ٹیسٹ ٹیم کے لیے تربیتی کیمپ آج مسلسل دوسرے روز بھی جاری رہا اور جمعے سے 3 روزہ تاریخی شندور میلوں کو شاندار انداز میں منانے کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ چترال اور گلگت بلتستان کی ٹیموں کے درمیان پولو میچز کھیلے جائیں گے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ، اب پیش ہے تجارتی خبریں۔ اسلام آباد ایوان صنعت و تجارت کے صدر احسن ظفر بختیاری نے علاقائی روابط کو بڑھانے اور مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ ملک میں دیرپا معاشی ترقی اور سماجی خوشحالی کے حصول کے لیے دیگر ممالک کے ساتھ تجارتی اور کاروباری تعلقات کو فروغ دیا جا سکے۔ اسلام آباد میں ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ علاقائی اور دنیا کی دیگر ترقی یافتہ معیشتوں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنائے بغیر معاشی ترقی ممکن نہیں ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ SE 100 انڈیکس 4 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 43,552 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 351 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 419 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج پاک ریفائنری کمپنی کے سب سے زیادہ 27 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر 277 روپے قیمت خرید اور قیمت فروخت 277 روپے 60 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید 348 روپے 7 پیسے اور قیمت فروخت 353 روپے 17 پیسے، یورو قیمت خرید 299 روپے 70 پیسے اور قیمت فروخت 300 روپے 25 پیسے، سعودی ریال قیمت خرید 72 روپے 87 پیسے اور قیمت فروخت 74 روپے 12 پیسے، UAE درہم قیمت خرید 74 روپے 48 پیسے اور قیمت فروخت 75 روپے 61 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 79 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 92 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,76,612 روپے رہی۔ اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ گلوکار طاہر شاہ نے اپنے ہالی ووڈ کے پہلے گانے آئی ٹو آئی کا اعلان کیا ہے۔
10 साल قبل ان کے ریلیز ہونے والے پہلے گانے کا عنوان بھی یہی تھا۔ انہوں نے یہ اعلان ٹویٹر پر کیا اور اسے ایک نئے دور کا آغاز قرار دیا۔ انہوں نے بتایا کہ فلم ایک دلفریب کہانی پر مبنی ہے۔ طاہر شاہ نے فلم کی کہانی، ڈائیلاگ اور گانوں کے بول بھی لکھے ہیں۔ وہ فلم کے گلوکار اور موسیقار بھی ہیں اور فلم میں مرکزی کردار بھی ادا کریں گے۔ اس فلم میں مختلف ملکوں کے اداکار کام کریں گے اور نئے چہرے متعارف ہوں گے۔ یہ فلم کینیڈا، امریکہ اور متحدہ عرب امارات میں بنائی جائے گی اور 3 مراحل میں مکمل ہوگی۔ پنجاب آرٹس کونسل نے آج گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج اٹک میں صوبے بھر سے پیپر ماشی، ٹرک آرٹ، سنگ تراشی، گڑیا سازی اور موتیوں کے کام کی دستکاریوں کے اسٹالز قائم کیے۔ لاہور میں امریکی سفارت خانے کے کونسل جنرل اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ پنجاب آرٹس کونسل کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد سلیمان نے مہمان خصوصی کو پنجاب کی دستکاریوں کے حوالے سے بریفنگ دی اور ان سے دستکاروں کا تعارف بھی کرایا۔ موسیقی کے پروگرام میں ولیم سنی پرنس کی پرفارمنس سے انہوں نے کافی تعریف کی۔ شائقین نے وائلن، گٹار اور ڈیسک پر پرفارمنس کو بھی سراہا۔ بچوں کو فنون کی تعلیم و تربیت دینے کے لیے الحمرہ آرٹس کونسل لاہور میں سمر کیمپ جاری ہے۔ الحمرہ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر محمد سلیم ساگر نے کہا کہ ڈرائنگ سمر کیمپ آئندہ ماہ کی 3 تاریخ تک جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ تھیٹر، گلوکاری، کتھک، رقص اور ڈرائنگ کے لیے سمر کیمپس منعقد کیے جائیں گے۔ اور اب ہم چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ ایک طبی جریدے فزیولوجیکل میڈیسن میں شائع ہونے والی ایک تازہ تحقیق کے مطابق ہفتے میں 12 گھنٹے کا مطالعہ دماغ کو مستعد اور چست و توانا رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تحقیق میں مزید بتایا گیا ہے کہ جو بچے مطالعے کی عادت اپناتے ہیں وہ بڑی عمر میں دوسرے ایسے افراد کی نسبت مختلف شعبہ زندگی میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں جو مطالعے کو اپنا ذوق نہیں بناتے۔ ایسے بچے بہتر ذہنی صحت اور صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ مائکروسافٹ نے موبائل فون استعمال کرنے والوں کے لیے ایک جدید فیچر متعارف کرایا ہے جس کے تحت پیغام کے متن کو تصویری شکل بھی دی جا سکے گی۔ مائکروسافٹ ترجمان کے مطابق یہ جیتی جاگتی یا اصل تصاویر تو نہیں ہوں گی، تاہم یہ بہت حد تک پیغام سے مطابقت رکھتی ہوں گی۔ صارفین انہیں عمومی طور پر سنجیدہ مقاصد کے لیے تو استعمال نہیں کر سکیں گے، تاہم بہت سے لوگوں کے لیے اس میں دلچسپی کا سامان ہوگا۔ ان تصاویر کو میڈیا، گرافکس، مارکیٹنگ میٹیریل اور پریزنٹیشن کے لیے استعمال میں لایا جا سکے گا۔ اور اب ملک بھر میں موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں عمران احمد صدیقی سے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ کی گئی بارش کی تفصیل۔ لاہور میں ایئرپورٹ کے مقام پر 159 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ لاہور شہر میں 153 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ قصور میں 81 ملی میٹر، گوجرانوالا میں 79، جہلم میں 53، سیالکوٹ میں 45، بری میں 17، کاکول میں 33، مالم جبہ میں 28، ڈیرہ اسماعیل خان میں 25، مظفر آباد میں 26 اور گلگت میں 3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت تربت میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ اسلام آباد میں آج زیادہ سے زیادہ 32 ڈگری رہا۔ اس کے علاوہ مری میں 33، لاہور میں 38، کراچی میں 36، پشاور میں 37، کوئٹہ میں 37، مظفر آباد میں 34، گلگت میں 24 اور سری نگر میں 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، خطہ پٹھوہار، پنجاب، مشرقی اور شمال مشرقی بلوچستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران پنجاب، اسلام آباد، کشمیر، خیبر پختونخوا اور شمال مشرقی بلوچستان میں چند مقامات پر موسلادھار بارش کی بھی توقع ہے۔ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے نئے جذبے اور عزم کے ساتھ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے پر عمل کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ چین نے سی پیک کو ایک خطہ ایک شاہراہ اقدام کے سب سے کامیاب منصوبوں میں سے ایک قرار دیا ہے۔ امریکہ نے پاکستان میں اقتصادی پائیداری لانے کے لیے حکومت کی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ IMF کے ساتھ سٹاف معاہدے سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوگا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو شبنم بٹ، مدیر ہون ڈیسک محمد یاسر اسلم، مدیر فورن ڈیسک اطہر رسول، نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی،
مدیر اعلیٰ عبدالباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔